دوستو، جارڈن دیش کے ایک قابل آرکیولوجسٹ کے جن کا نام احمد عبدالکریم الجوہری ہے، انہوں نے سن 2006 میں عرب یونین آرکیولوجسٹ کی ایک میٹنگ میں اپنے سبھی پارٹنرز کے ساتھ ایک حد سے زیادہ پرانے پتھر کے ٹکڑے کو پیش کیا، جسے دیکھنے کے بعد سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دوستو یہ پتھر کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس پر ریسرچ ہونے کے بعد یہ بات کلیئر ہوئی کہ دراصل یہ پتھر آج سے لگ بھگ 3000 سال پرانا ہے۔ اتنا ہی نہیں، احمد الجوہری نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ دراصل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا پتھر ہے اور اس کو ان جناتوں نے ہی بنایا تھا کہ جو دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں یعنی ان کے قبضے میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں، جانوروں سبھی پر ہوا کرتی تھی۔ اس میٹنگ میں موجود دوسرے ایکسپرٹس کو اس وقت اور بھی زیادہ زور کا جھٹکا لگا، یا پھر یہ کہیے کہ اس وقت اور بھی زیادہ حیرانی ہوئی کہ جب اس پتھر کے ٹکڑے کو دکھاتے ہوئے احمد الجوہری نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کے اوپر دجال کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دجال کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کی اس پتھر کے ٹکڑے کے اندر تصویریں موجود ہیں۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر احمد الجوہری اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے احمد عبدالکریم الجوہری کی ریسرچ کو سمجھنا پڑے گا۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز احمد عبدالکریم الجوہری کو یہ حد سے زیادہ پرانا پتھر سعودی عربیہ کے ایک ایسے ویران علاقے کے کھنڈروں سے ملا ہے کہ جس علاقے میں ہزاروں سال پہلے یہودی آبادی آباد ہوا کرتی تھی۔ اس پتھر کے ٹکڑے سے بنی ہوئی ٹیبلیٹ کی لمبائی لگ بھگ 45 سینٹی میٹر، جبکہ اس کی چوڑائی 30 سینٹی میٹر اور اس کی موٹائی 10 سینٹی میٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس ٹیبلیٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیبلیٹ کو آپ لوگ صرف ایک اینگل سے نہیں بلکہ 4 اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہر اینگل سے یہ ٹیبلیٹ الگ الگ چیزوں کو دکھاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کو اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا پتھر کا ٹکڑا نہیں ملا ہے کہ جس کو اتنے اینگل سے دیکھا جاتا ہو، یعنی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہو اور ہر اینگل سے وہ اپنی ایک الگ کہانی ہی بیان کر رہا ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پتھر کی ٹیبلیٹ کے پہلے ڈائریکشن کے بارے میں، جس میں ایک بزرگ کی تصویر کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کی اس تصویر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتوں نے بنایا ہو، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا تھا، اور وہ ان کے آرڈر پر بڑی بڑی تعمیرات اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کرتے رہتے تھے، تو ممکن ہے کہ اس نقش کو بھی جناتوں نے ان کے آرڈر پر ہی تیار کیا ہو، کیونکہ احمد عبدالکریم کے مطابق اس دور میں نہ تو ٹیکنالوجی موجود تھی اور نہ ہی کوئی مشینز وغیرہ موجود تھیں، اور جس پتھر کے اوپر اس تصویر کو بنایا گیا ہے اس پتھر کے اوپر بغیر ٹیکنالوجی کے اور بغیر بڑی بڑی مشینوں کے یہ سب کچھ کرنا ناممکن بات تھی۔ پتھر میں نظر آ رہی بزرگ کی تصویر کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ کوئی سخت مزاج کے انسان ہیں، اور ان کی نیچے گھنی داڑھی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات پر احمد الجوہری کا کہنا ہے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سخت جلال والے انسان یعنی غصے والے انسان تھے۔ ایون ایک بار تو جب ان کا ایک مصر کے آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا تو حادثاتی طور پر انہوں نے اس کو انجانے میں قتل تک کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاری جسامت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سخت چہرے کے مالک تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تندرست تھے لیکن موٹاپا نہ تو ان کے چہرے پر تھا اور نہ ہی ان کی باڈی پر تھا۔ ایون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں نے معراج کا سفر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے پایا کہ حضرت موسیٰ سخت جسامت کے مالک ہیں۔ اس کے بعد احمد عبدالکریم الجوہری پتھر کی اس ٹیبلیٹ کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان بزرگ کی تصویر پر کچھ لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دراصل اسی دور کی کسی حد سے زیادہ پرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بزرگ بہت بڑے عالم تو ہیں مگر ان کی زبان میں لکنت ہے، اور اسی طرح کی ہی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور مجھ سے اس لکنت کو دور فرما۔ اس کے بعد پتھر کے اس ٹکڑے میں ان بزرگ کی تصویر کے بالکل ٹھیک نیچے ایک بچڑے کے چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد الجوہری کہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ بچڑے کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ بات تو قرآن میں بھی مینشن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم یعنی یہودیوں نے ایک سونے کے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جب ایک بار بنی اسرائیل کے ہی ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا، تب بھی خدا کی طرف سے ایک بچیا کو ہی قربان کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا
تاکہ جب اس بچیا کی پوچھ کو اس قتل ہوئے انسان کے اوپر مارا جائے تو وہ قتل ہوا انسان خود کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ آخر میرا قتل کس نے کیا ہے۔ احمد عبدالکریم کہتے ہیں کہ یہ ساری ہی چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پتھر کی اس والی سائیڈ میں جو تصویر موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جب اس پتھر کے ٹکڑے کو تھوڑا سا گھماتے ہیں یعنی 160 ڈگری پر تو پھر یہ دوسرے اینگل میں ہی نظر آتا ہے، اور اس اینگل میں ہم کو اس پتھر کے اندر لگ بھگ 4 تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی تصویر تو ایک ایسے انسان کی نظر آ رہی ہے کہ جس کا آدھا سر موجود ہے، یعنی کہ رائٹ سائیڈ والا، اور اس آدھے سر میں اس کی ایک آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور داڑھی کے بال نظر آ رہے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ دجال کی ہے، وہی دجال کہ جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک رہے گا، یعنی ایک ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ کہ جس کے بارے میں دنیا میں ہر دور میں آنے والے نبیوں نے اپنی امت کو وقت وقت پر نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے اور اس کی نشانیوں کو بھی بتایا ہے، مگر کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے، تو اسی لیے انہوں نے دجال کی نشانیاں سب سے زیادہ کھل کر بتائی ہیں، یعنی انہوں نے دجال سے ریلیٹڈ کئی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھیں، تاکہ جب بھی دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ ہماری اس دنیا میں آئے تو میری امت اس کو پہچان کر اس سے بچ سکے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال سے ریلیٹڈ جو کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اس میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا انسان کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً دجال ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے احمد عبدالکریم کی اس پتھر کی ٹیبلٹ میں صاف طور پر ایک آنکھ سے کانے والے انسان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیفٹ سائیڈ میں ایک بندر بھی موجود ہے جس سے سیدھے طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ بندر اور سور میں بدل گئے تھے، کیونکہ اس بندر کے ساتھ ہی نیچے والی سائیڈ میں سور کی تصویر بھی موجود ہے جو یقیناً ایک ناپاک جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں اس کے میٹ یعنی گوشت کو کھانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی جانوروں کی تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے ایک ایسی قوم کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیا تھا کہ جو قوم نہ صرف اس دور میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوا کرتی تھی بلکہ انبیاء یعنی پیغمبروں کی نسلوں سے تھی۔ اتنا ہی نہیں، بالکل اسی طرح سے ہی اب شیطان کا آخری بار آخری دور میں دجال پورا کرے گا، پوری کی پوری انسانیت کو گمراہ کر کے۔ اس کے بعد دجال کی اس تصویر کے اوپری والی سائیڈ میں یعنی اس کے سر کے پاس ایک بچھو بھی نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے بچھو کو انسانوں کے دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایون اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ بچھو کو اگر تم لوگ حرم شریف میں یعنی احرام کی حالت میں بھی دیکھو تب بھی اس کو مار ڈالو، کیونکہ ظاہر ہے بچھو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تصویر میں حد سے زیادہ پرانی ڈیزائن والی اس ٹوپی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹوپی مصر کے فرعون استعمال کیا کرتے تھے، وہی فرعون کے جن میں سے اکثر نہ صرف غرور و گھمنڈ والے ہوا کرتے تھے بلکہ کچھ تو خدائی کا دعویٰ تک کر دیا کرتے تھے۔ اس تصویر کے نیچے والی سائیڈ میں کچھ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں پرانی زبانوں کے ماہر یعنی یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان حد سے زیادہ جاہل النسب، یعنی ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی نسل کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ انسان انتہائی برا انسان ہے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دلیل بنا کر احمد عبدالکریم الجواہری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ ہر حال میں دجال کی ہی تصویر ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگر اس پتھر کی ٹیبلٹ کو تیسرے اینگل میں گھمائیں یعنی تیسرے ڈائریکشن سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس میں شیطان کا ایک سر نظر آتا ہے جس میں شاید وہ ایک چیئر پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک سینگ بھی موجود ہے۔ حدیثوں سے یہ بات کلیئرلی ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو طلوع آفتاب یعنی اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دراصل سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دراصل شیطان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق شیطان کی اس تصویر سے شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے دجال کے آنے کے بعد شیطان بھی پاور میں آ جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو دجال گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ان پر ظاہری طور پر شیطان بھی حکومت کرے گا۔ اس کے بعد اب اگر ہم اس ٹیبلٹ کو چوتھے ڈائریکشن سے دیکھیں یعنی اس کے آخری اینگل سے تو ہم کو ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ جس میں ایک انسان ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک علامتی تصویر ہے۔
जैसा कि हदीसों से ये बात साबित है, यानी ये बताया गया है कि बनी इसराइल में औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ नंगे होकर नहाने में कोई भी परहेज नहीं किया करते थे। यानी उनमें ये बात कॉमन थी कि आदमी सभी आदमियों के साथ और औरतें अपनी सभी औरतों के साथ नंगे होकर नहा लिया करते थे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके इस रस्म व रिवाज को फॉलो नहीं किया करते थे, बल्कि वो शर्म व हया की वजह से हमेशा अकेले और छुपकर ही नहाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे अब यहूदियों के बीच तरह तरह की बातें बनना शुरू हो गई थीं और लोगों ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया था कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम में कोई जिस्मानी तौर पर ऐब है, यानी उनको कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से वो हमेशा छुपकर और तन्हा नहाते हैं ताकि दूसरे लोग उनके इस राज को जान न सकें। मगर जब एक बार हमेशा की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में नहाने के लिए गए और पानी में उतरे और पानी में उतरने से पहले अपने सारे कपड़े पास ही में मौजूद पत्थर पर रख दिए, तो पानी में जाते ही वो पत्थर अपने आप चलने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर ये घबराए और उसके पीछे अपने कपड़े पाने के लिए भागने लगे। मगर कुछ आगे बढ़ते ही अचानक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना कुछ ऐसे यहूदियों से हुआ कि जो इकट्ठे हमेशा की तरह बिना कपड़ों के एक साथ नहा रहे थे। उस दिन के बाद से ही तमाम यहूदियों में ये बात क्लियर हो गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना तो कोई जिस्मानी ऐब है और न ही कोई बीमारी है, बल्कि वो तो एक तंदुरुस्त और हद से ज़्यादा हसीन व जमील इंसान हैं। हज़ारों साल पुरानी इस पत्थर की टैबलेट से रिलेटेड आगे अहमद अब्दुल करीम अपनी रिसर्च में कहते हैं क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से अगर देखा जाए तो सबसे करीबी ऐसे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे कि जिनके ऊपर तौरात जैसी एक बड़ी किताब भी नाजिल हुई थी। शायद इसी वजह से ही इस टैबलेट के ऊपर दज्जाल के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी मौजूद है, क्योंकि दज्जाल से तो हर नबी की तरह ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को आगाह किया होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड ये बात भी हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट के जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है उनकी रिसर्च पर ही बनाई गई है। इस पर यकीन रखना या ना रखना ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च गलत हो, या ये भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रिसर्च ठीक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिसर्च की कुछ बातें तो ठीक हों मगर कुछ बातें झूठी साबित हों। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।